حسنین حیدر آج میرے فیس بک پیج پہ ایک پوسٹ شیئر کرنے کا موقع ملا۔ مولانا مودودی سے منسوب ایک کوٹ تھی جو کہ میں نے اپنے فیس بک پہ شیئر کی، جس پہ بہت سارے دوستوں سے اس پہ گپ شپ بھی ہوئی۔ پوسٹ کچھ یوں تھی کہ خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک امت مسلمہ جو ہے وہ بنائی ہے۔ ایک محفل میں ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ جی آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے جواب دیا جی کچھ نہیں۔ تو کہنے لگے پھر بھی؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور یہ نام تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے طنزیہ لہجے میں فرمایا کہ کہیں بھی جانا ہو بندے کا کوئی بھی ایک راستہ جو ہے اس کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو میں نے ادب سے فرمایا حضور میں پکی سڑک پہ چلنا پسند کرتا ہوں، اور جہاں پہ پگڈنڈیاں ہوں وہاں میں اس راستے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر یہ لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ اور یہ اکثر کسی سے اگر بات کریں کہ آپ کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، تو وہ یہ تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ دوسرا کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی الجھن تھی اس پہ۔ رنگ، نسل، زبان، علاقے اور برادری کی تقسیم کیا ابھی مسلمانوں کے لیے ناکافی تھی کہ مذہب کے اندر فرقے متعارف کروائے گئے؟ کیا ہمارے قابل احترام اساتذہ یا ائمہ اکرام جو ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کبھی ہمیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفریہ میں بٹنے کا درس دیا؟ تصوف کے نام پہ جو سلسلے بنائے گئے اور راستے جدا کیے گئے ان کی تفصیل اس سے الگ ہے۔ اور آپ دوستوں میں سے اگر کوئی میری رہنمائی کرنا چاہے تو یہ بھی ایک فرما دیں کہ محض فکری اور علمی جو مسالک ہیں، تو اگر تو یہی صرف مسائل ہیں تو پھر مسجدیں الگ کیوں ہیں؟ داڑھی کا سائز، ٹوپی کا سٹائل، امامے کا رنگ، جھنڈی کی شبیہ، نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور مدرسے کا سلیبس بھی الگ الگ ہے۔ تقسیم اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ عقائد، رسومات، تہوار، بچے اور بچیوں کے نام، زمانے کے امام، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ بھی ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے جو رنگ ہیں وہ بھی تقسیم کر لیے ہیں۔ کچھ نے سفید اپنا لیا ہے، کچھ نارنجی پہ اکتفا کیے بیٹھے ہیں، کچھ نے ہرا، پیلا اور بھورا رنگ اپنے ساتھ مخصوص کیے رکھا ہے۔ سارا زور اس بات پہ کیوں ہے کہ کوئی ہمیں جس حالت میں بھی دیکھے پہچان جائے کہ ہم الگ ہیں؟ کوئی ہمیں جس حالت میں دیکھ رہا ہے، کیا وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں پہچانے گا یا ہمارے رنگ کی وجہ سے یا ہمارے سے منسلک اس علامت کی وجہ سے ہمیں پہچانے گا؟ جناب والا، مجھ جیسے جو کم عقل اور کم علم کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مدرسوں اور جو فقہی کتابیں ہیں ان سے جو نکلا ہوا علم ہے وہ مسلک اور فرقوں میں، مطلب اس میں موروثیت کیسے لا سکتا ہے؟ ایک کرتی ہے۔ آج کے مقابلے میں تو بہت اچھے دور تھے شاید وہ، جب مناظرے ہوا کرتے تھے، چیلنج کیا جاتا تھا۔ اوائل میں تو ٹھیک تھا، بحث مباحثے تک بات رہتی تھی، لیکن جب بات بڑھتی گئی تو اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ لعنت اور ملامت اور نہ جانے کیا کیا کچھ القابات سے نہیں نوازا گیا، بلکہ اب بات بڑھتے بڑھتے تو شاید ایک دوسرے کو کافر تک کہنے پہ جو ہے وہاں بھی اکتفا نہیں کیا گیا۔ اور یہ گروہ در گروہ جو ہیں یہ لوگ بڑھتے چلے گئے ہیں۔ کچھ لوگ تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں تو پھر 73 فرقوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس حدیث سے جو اپنے فرقے کے صحیح اور جنتی ہونے کا جو جواز ہے وہ بھی کھڑ لیتے ہیں، اور جو باقی سارے بچتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا جاتا ہے۔ تو اب کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ نہیں بتایا جاتا۔ ابن انشا نے کیا خوب لکھا تھا کہ دائروں کی کئی اقسام ہیں، ایک دائرہ اسلام بھی ہے۔ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، اب عرصہ ہوا ہے کہ اس میں سے صرف خارج کیا جاتا ہے۔ خدا نے تو کہا تھا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور اگر آپ سورہ آل انعام کی آیت دیکھیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جن لوگوں نے دین کو فرقے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ یہ آیت بھی تو سب کو یاد ہوگی، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ اب یہاں بھی بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ تفرقے میں پڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیا خدا نے اپنے تقسیم کو اپنے عذاب سے تشبیہ نہیں دی جب فرمایا کہ کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے؟ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔
یہ سورہ الانعام کی آیت ہے، جس میں کلیئر کٹ اللہ نے اس جو تقسیم ہے اس کو اپنے عذاب سے تشبیہ دی ہے۔ جو دین فرقے مٹانے اور ایک لڑی میں پرونے آیا تھا، اس کو ہم نے بالکل الٹ بنا دیا ہے اور اس کو ہم نے خانوں میں رکھ دیا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ جب ہم ایک فارم فل کر رہے ہوتے ہیں اور اگر میرے جیسا کوئی کم عقل انسان اس کو اس مسلک کا جو کھانا ہے اس کو خالی چھوڑ دے، تو دوسرے کو اعتراض کس چیز پہ ہے؟ وہ حیرت سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس کو یقین کیوں نہیں آتا کہ کوئی شخص بغیر فرقے کے بھی ہو سکتا ہے؟ جب کوئی تعارف کرواتا ہے تو اس کو صرف الحمدللہ میں مسلمان ہوں کہنے پہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ میری سمجھ سے تو یہ بالا تر ہے۔ کیا ہماری نظروں سے یہ آیت نہیں گزری؟ سورہ الحج کی یہ آیت ہے کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ اب ہمارا تکبر ہے یا کچھ اور ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سلفی، اہل حدیث اور نہ جانے کیا کیا کچھ لگا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہم جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بہت ساری ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی مسئلے پر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا پینل اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے، اگر ایک ہی کیس میں آپ کی جو کورٹ ہے وہ اس کے ججز اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، اور اگر ایک ہی منظر کائنات پہ سائنسدان جو ہیں وہ مختلف نظریات پیش کر سکتے ہیں، تو ہم کبھی طب، قانون اور سائنس اور اس کے ماہرین پر انگلی کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو ہم کبھی مطلب ان ماہرین پہ انگلی کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ ان کے پیچھے جو مسالک قائم کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اوپر ایلیگیشنز کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے پیچھے ان کے جو مشترکہ نقائص ہیں وہ نہیں نکالتے، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سب کو مان کر اور پڑھ کر اپنے علم کی بنیاد رکھتے ہیں؟ تو پھر بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہمیں آیات قرآن میں بھی بہت کلیئر کٹ ایک انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ تفرقوں میں نہ پڑھو، کہیں پہ عذاب سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیوں ایسی ضرورت ہے؟ میں ایک لاء کے طالب علم کی حیثیت سے جب پڑھتا ہوں، جب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی ائمہ اکرام تھے انہوں نے اپنے اپنے دور میں بہت شاندار کام کیا، لیکن ہم کیوں بضد ہیں کہ ہم ایک کو اپنا کے دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہیں؟ یہ شاید یہ کام ہمارے علماء کا ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ شاید پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی اندھی تقلید پہ یقین رکھتے ہیں۔ شاید ہمیں اس وقت ضرورت ہی اتحاد کی ہے، اور اگر ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بین الفرقہ جو آپس میں معاملات ہیں وہی شاید ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ مذاہب تو الگ دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ میرا اس پہ ایک انالیسز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں ان ائمہ اکرام نے بہت شاندار کام کیا ہے، اور ان کا اپنی اپنی جگہ پہ جو اس وقت اویلیبل نالج تھا یا ان کی ایک اپنی تھاٹ سمجھتے تھے ایک چیز کو، اپنی اپروچ کو لے کے انہوں نے اپنا بیسٹ ڈیلیور کیا۔ ہمارے پاس یہ بہترین ذخیرہ علم کا موجود ہے، لیکن خدا را اس پہ غور کیجئے کہ ہم مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی فرقہ ہے، اور فرقہ ہمیں علم کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے، ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے شاید اس فرقے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی الجھن، شاید آپ اس پہ اپنا کوئی پازیٹیو فیڈ بیک دے سکیں۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔